آپ کو بھی پاکستان سے گلے شکوے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح؟ نہیں، مجھے کوئی گلے شکوے نہیں ہیں. گلے شکوے سے زیادہ اصلاح کا پہلو دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب سے میں بڑی چیزوں میں ان کا میں کہہ لوں ایک محترف بھی ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ جو انہوں نے کیا پاکستان کے لوگ بڑے مایوس ہوئے ہیں ان کی خاص کر باتیں سن کے. ایک تو پی آئی اے سے ریلیٹڈ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے وہ بیچاری یتیم لڑکیاں تھیں ان کے بارے میں کہا. میں بھی ہرٹ ہوں. میں پہلے تو پاکستانی عوام واقعی بہت ہرٹ. میں خود ہرٹ ہوں. کیوں؟ دیکھو اس ادارے میں خود گیا ہوں. وہ جو ادارہ ہے میں اس میں فزیکلی گیا ہوں، اور جس دن میں گیا تھا نا اس دن بڑی بارش ہو رہی تھی. اتنی بارش تھی، طوفانی بارش تھی. ان بچوں کے لیے میں سب بچوں کے لیے ایک کتاب کا تحفہ لے کر کے آیا تھا. وہ جو بچیاں تھیں، میری بیٹی ہے. ہمارا معاشرہ دیکھو ایک اس کی سوشل فیبرک ہے، اس میں بیٹا پتر یہ ورڈز ہیں. اچھا آپ بڑا چھان کے چھاننی سے، جیسے مثال لیں آپ کہیں گے جی تصویر جو ہے اسلام میں حرام ہے، بھائی پھر پاسپورٹ پہ نہ لگاؤ، پھر آئی ڈی کا. اب زمانہ دیکھو نا، اب اس میں اتنا آپ فنڈامنٹلسٹ اپروچ سے اور اتنا آپ ایک فنیٹک سوچ سے چیزوں کو سوچیں، تو پھر تو کوئی ایئر ہوسٹس سرو کری آپ کہیں جی سوری. انفیکٹ ان کی پکچر بھی ہے. ہاں آپ کہیں جی سوری، اگر عورت سرو کرے گی آپ پہلے پی آئی اے کو بتائیں کہ میں نے جہاز میں بیٹھنا ہے، عورت مجھے سرو نہ کرے، مجھے جو ہے نا میل آ کے سرو کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑی ہی ایک عجیب اپروچ ہے. دوسرا جہاں تک پی آئی اے والی کمپلین والی بات رہ گی، میں تو اس کو بڑا سچی بات بتاؤں، میں بڑا شرمندہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا کر دیا. یعنی سارے کا سارا پنجاب کے کھوتا خوں میں پھینک دیا. آپ بھی ڈاکٹر صاحب کو فالو کرتے تھے؟ نہیں دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کو سارے اسکالرس کو فالو کرنا چاہیے جو اچھا ہے ان کا، لیکن یہ اپروچ بتاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی کھلی بات کہوں ایک انفارمیشن کا سورس ہے. That's it. ان میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. ان کو تو ڈاکٹر صاحب کو خود تزکیے کی ضرورت ہے. جو تزکیہ ہے نا، یاد رکھیے وہ سب سے پہلے ایک چیز چھین لیتا ہے، وہ ہے گلہ اور شکوہ. اور گلہ اور شکوہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ اسٹیٹ گیسٹ بھی ہیں، آپ اسٹیٹ گیسٹ کے ہوتے ہوئے آپ خود کہیں، ریکویسٹ کریں کہ یار یہ چیلنج مجھے آیا. آپ تقریروں میں تو نہ کہیں. دیکھو منور آپ نے پانی پینا ہے، مثال میں منگواؤں تو آپ کو لگے پانی صاف نہیں تھا، آپ جا کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا دو. آپ پہلے مجھے بتاؤ کیا خیال ہے، آپ کو بتائیں تو صحیح کہ یہ مجھے چیلنج ہے. اب وہ جو چیلنج ہے اس کو دیکھیے. ہمارا جو سٹافز ہیں بالخصوص ہماری ایئر لائنز میں، وہ بھی زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے. وہ کوئی جو ایمریٹس ایئر لائن کی طرح ویل پریپیئرڈ سٹاف نہیں ہے. ہمارے بیچارے پی آئی اے کے جو کام کرنے والے ہیں، یہ تو زیادتی والی بات ہے. ایمریٹس کا سٹاف پی آئی اے سے ٹرینڈ ہو کبھی زمانہ تھا، اب نہیں ہے وہ زمانہ. اب تو آپ دیکھیے کہ کبھی 26,000 فٹ نیچے چلا جاتا ہے. اب تو لوگ پریفر نہیں کرتے. اب تو آپ کے 2-3 سال بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بیٹھتے ہی لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. مطلب ویسے تو کلمہ ہر وقت پڑھ لینا چاہیے، پریفر نہیں کرتے جی. بڑے میں دکھ، میں پچھلے دنوں یو کے میں گیا ہوں، اسکاٹ لینڈ گیا ہوں، تو آئی پریفر ایمریٹس. میں نے کوئی انٹرنیشنل ایئر لائنس کو پریفر کیا. حالانکہ ڈائریکٹ فلائٹ جاتی ہے 8 گھنٹے میں لنڈن اتر سکتا تھا تھرو، لیکن کیوں بندہ پریفر کرتا ہے کہ وہ سروسز نہیں ہیں. اور وہ پاکستانی، میں نے پچھلے دنوں بچوں کے ساتھ عمرہ کیا جی، پی آئی اے پہ میں چلا گیا. سیٹ اگر پیچھے چلی جائے تو آگے نہ آئے. اب میں کہوں، اب یہ میں ویسے بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ امپرومنٹ کے ایریاز اپنی جگہ پہ، لیکن اصل جو چیلنج ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو کم از کم یہ اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا. اب مجھے لوگ کہیں گے جی آپ نے بھی تو کہا نا بھی سیٹ والا واقعہ. میں بتا رہا ہوں یہ چیلنج ہیں، ہمارے ہزار مسئلے ہیں، لیکن ایک آئے مہمان کو یہ طریقہ کار نہیں اس کا ٹھیک کہ وہ مہمان بن کے آئے تو وہ تقریروں میں اور اعلانوں میں جو مسئلے ہیں، اور وہ پھر ایک نہ چاہتے ایک سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے بتاؤں، ان سارے جملوں میں انتہا کا تکبر ہے ڈاکٹر صاحب میں، کہ ادھر تو میرے پاؤں چھوتے ہیں، ادھر تو بھگوان کا آدمی مجھے کہتے ہیں. یعنی آپ بتا رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں، آپ کا جو سب کانشیس اس میں شدید ایگو پڑی ہے، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں بڑی چیز ہوں اور یہاں پر تم نے مجھے. لیکن ان کی ویڈیوز سے کبھی ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوا؟ سچویشنز ایکسپوز کرتی ہیں. ویڈیو سے نہیں پتہ لگتا. آپ جو کرتے ہو پروگرام، میں اس پروگرام سے نہیں کبھی بھی آپ کو جج کر سکتا. واسطہ پڑے تو پتہ لگے گا مانور کیا ہے. میری موٹیویشن ویڈیوز کسی نے سنی ہے ہمارے، جب تک واسطہ نہیں پڑتا. آپ وہ کیا خوبصورت جملہ ہے نیچرل بلاغہ میں کوٹڈ ہے علی کرم اللہ، جو کسی کو پہچاننا ہے غصے اور خوشی کی حالت میں دیکھو، کہ اس کی پرسنالٹی سائڈ پہ ہو جاتی ہے، اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے. غصہ تو حرام ہے. حرام کی سینس میں مینج کرنے کا حکم ہے، چینلائز کرنے کا حکم ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ غصے میں بہت کچھ بول جاتے ہیں، پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ سوری میں غصے میں تھا، میں نے بول دیا. تو کیا اس بیس پہ جج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو سچویشن ٹو سچویشن آپ نے کسی کو جج کرنا نہیں کر سکتے. ہم ذہن کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. 16 موڈ ہیں جو ہمارے رہتے ہیں، 34 فرینڈس ہیں.
پرسنالٹی کی کتنی ٹائپس ہیں, ذہنی حالتیں ہیں, غم کی حالت ہے, خوشی کی حالت ہے, بندہ ویٹ بیہیو کر جاتا ہے, کام ڈاؤن کرنے کا موقع دینا چاہیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, ججمنٹل. لیکن ڈاکٹر صاحب کی بڑی ویڈیوز جو یہاں پر واقعات ہوئے ہیں ان کا مطلب اگر دیکھیں تو ان میں ان کو ایگو مینجمنٹ کی ضرورت ہے, ان کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ انفارمیشن تو گوگل پہ اسلام 360 ویب سائٹ پہ مل جائیں گی, ایپ پہ مل جائیں گی. حکومت کو آپ کیا کہیں گے؟ حکومت کا شاید کو مقاصد ہوں گے, ایسے اسٹیٹ گیسٹ کو بلانا چاہیے. اب دیکھیں اس میں مختلف اوپینینز ہیں. کسی کا کہنا ہے حکومت ڈائیورٹ کرنا چاہ رہی تھی, کچھ نئے سبجیکٹ نئے ٹاپک سے, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت سی چیزیں ڈاکٹر صاحب کو سیکھنے والی ہیں ابھی, بڑا کچھ ڈاکٹر صاحب کو ضرورت ہے. اور یہ چیزیں ان کی پرسنالٹی میں اگر ان کی نان وربل پڑھیں, ان کے ایکسپریشنز پڑھیں تو یہ چیزیں محسوس بھی ہو جاتی ہیں جو میں نے بتائیں. ٹھیک ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو کہ ہم بہت پہلے کر رہے تھے, بچوں سے ریلیٹڈ, پیرنٹس سے ریلیٹڈ, جیسے آپ نے کہا کہ والد صاحب کو گلے ملنے والی بات. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ فریڈم چاہتے ہیں, اور پیرنٹس جو ہیں وہ بہت ماڈرن ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کا روم الگ ہونا چاہیے, ان کو پرائیویسی دینی چاہیے, ان کا موبائل فون چیک کرنا ایتھکس میں نہیں آتا. آئی ریممبر جب میرے فادر حیات تھے, اللہ ان کو جو جنت نصیب کرے, آخری وقت تک وہ میری گاڑی اور میرا بیگ چیک کیا کرتے تھے, آخری وقت تک. حالانکہ میں جاب کرتی تھی اور مجھے تھوڑا لگتا تھا کہ ابو ایسے کیوں کرتے ہیں, کیوں میرا بیگ چیک کرتے ہیں. تو یہ میرا اور ان کا کنیکشن تھا کہ وہ چیک کرتے تھے کوئی غلط چیز تو نہیں ہو رہی, گاڑی میں کوئی ایسی چیز مل تو نہیں رہی ہے. وہ ان کا چیک اینڈ بیلنس تھا. حالانکہ وہ اسٹیبل نہیں تھے, مطلب وہ سن اور بول نہیں سکتے تھے. تو مجھے اب جب میں حالات دیکھتی ہوں, بچے نشے میں پڑ رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں, زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو پرائیویسی دینی چاہیے؟ اچھا دیکھیے, اگین میں اس کو پھر جا کے سائیکالوجی میں سے ڈھونڈ کے ایک جواب لاؤں گا. انسان کا جو ذہن ہے نا, اصل میں تو ہم مائنڈ ہیں بیسیکلی, اور جان میکینیا کہتا ہے کہ وی آر دی کمبینیشن آف جینز اینڈ ہیبٹ, یعنی وہ ہیبٹس کا سارا سیٹ جو ہے وہ مائنڈ کے اندر پڑا ہے. فزیکلی وہ برین ہے, اس کے فنکشن کا نام مائنڈ ہے. ہمارا جو مائنڈ ہے, انسانی ذہن, وہ خوف کی حالت میں دو طرح بیہیو کرتا ہے. خوف کی حالت میں ایک ہے فلائٹ, ایک ہے فائٹ. یا بھاگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسکیپ, یا فائٹ کرتا ہے. جن بھی رشتوں میں خوف ہوتا ہے اور فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ رشتے نہیں چلتے. ٹھیک ہے. یہ جو خوف خدا ہے نا, یہ بھی خوف خدا فلائٹ موڈ اور فائٹ موڈ والا نہیں ہے. یہ سرنڈر ہے کہ یار وہ میرا رب ہے, وہ ناراض نہ ہو جائے, میں دور نہ ہو جاؤں. یہ ایک ایسا چاہت بھرا, محبت بھرا رشتہ ہے جس میں مار پٹنے کا اور جہنم کے ڈر سے زیادہ کہ وہ میرا رب ہے, جس کو میں دعا میں پکارتا ہوں ان ربی, وہ میرے سے دور نہ ہو جائے. ماں باپ کے ساتھ جو اچھا رشتہ ہے وہ ایک دوستی کا, کمیونیکیشن کا, سرنڈر کا, بات چیت کرنے کا, سمجھنے کا, اور میں کہتا ہوں بغیر بولے سمجھنے کا, یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہتے ہیں کہ پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے پرائیویسی نہیں ورڈ, ایک ریلیشن ایسا ہونا چاہیے جس میں جو چیزیں جاننا ضروری ہیں وہ جاننی چاہیے, اور جو چیزوں میں انٹرفیئر ماں باپ کو کرنا چاہیے, اللہ نے رائٹ دیا ان کو کرنا چاہیے. لیکن بہت ساری کمیونیکیشن میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سب کچھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں, اور پیرنٹس جو ہے وہ ایک دم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. شروع سے آپ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ نے عادت, جیسے میں نے تو بچوں کو کھول لیا جی, میں نے تو اوپن کو کہہ دیا اف یو آر فیسنگ اینی پرابلم یو کین ڈسکس ود می, اور میں سنوں گا نان ججمنٹل ہو کے, میں جج نہیں کروں گا, میں سنوں گا, میں سولوشنز کی طرف جاؤں گا, اور میں اس میں اینگر نہیں دکھاؤں گا. کیونکہ میں نے ہزاروں کیسز دیکھے جس میں والدین کے پاس لسننگ اسکل نہیں ہے, یا وہ پھر ڈینائل پہ چلے جاتے ہیں, میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے, تو پھر وہ بچہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کو ٹھیک کسی کو کرنا ہے تو پہلے یہ ماننا کہ وہ غلط ہے اور اس کو محسوس کرانا کہ یہ غلطی ہے. میرے خیال ہے والدین کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جس جنریشن سے ہیں, بچے جو ہیں وہ الگ جنریشن سے, زمانہ بدل گیا ہے. پیرنٹس کا ایک اور پرابلم بھی, آخری سوال کروں گی آپ سے, آپ کو بہت ٹائم مل گیا, کہ جیسے پیرنٹس ہیں, ان کے پاس ایک جنریشنل ویلتھ ہوتی ہے, ایک پراپرٹی ہوتی ہے, لیکن جو ایسٹس ہوتے ہیں, جب ان کے بچے ہیں, بہت سارے فیملیز ایسے کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو نہیں دیتے ہیں, ایک ٹائم تک ان کو وہ پرووائڈ نہیں کرتے ہیں کہ بچے خراب نہ ہو جائیں, یا ان کو خود ہی اسٹینڈ ہونا ہے. اس سے بچے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم ایسے کیوں ہیں, اور وہ خلاف ہو جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے. دیکھیں اس کا ایک بڑا کمال شریعہ کا رول موجود ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. میں بھی یہ سوچتا تھا ایسے کیوں ہے, یہ شریعہ کا رول کیوں, اس کے پیچھے حکمت ہے. والدین زندہ ہوتے ہیں, کچھ پرسنٹیج ہے جو وراثت میں منتقل کر سکتے ہیں ایز گفٹ, لیکن وراثتی تقسیم انتقال کے بعد ہوتی ہے. یہ شریعہ ہے, یعنی یہ شریعہ لا ہے.
अच्छा, गुड लक ही होती है बाज़ औक़ात वालिदैन का कम्युनिकेशन अच्छा है, वो चीज़ें राइट टाइम पे नाम करनी शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग से, समझ के, स्ट्रेटजी के तहत और प्रॉपर डिवीजन से ऐसा किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज पर शरिया ऐसा क्यों है, क्वेश्चन ये है, बाद में ही क्यों है? आपने जो तैयार किया था ना प्रोडक्ट, वो था आपका बच्चा, आपकी औलाद। अगर वो प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है तो तकसीम ठीक नहीं होगी। यानी ये अगर भुगतेंगे तो दरअसल आपकी गलती भुगत रहे हैं, और अगर ये तरबियत थी तो ये वाली तकसीम वाला मसला मैंने किसी भी जेंटलमैन के बच्चों की जिंदगी में नहीं देखा। अगर वाकई कोई बंदा शरीफुल नफ्स है, अंदर से ठीक है, और वो दुनिया से चला गया, मैंने उसके बच्चों को लड़ते नहीं देखा। ये एक पनिशमेंट है। मनूर, पिछले माह का रिकॉर्ड 5 तारीख का पता क्या? 1,13,000 केसेस हैं फैमिली के। ये विरासत, तकसीम, खुला सब डाल के इस साल के हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है 1,13,000 केसेस है। ये केसेस बढ़ गए हैं, हर साल बढ़ गए। मैं जुडिशियल एकेडमी जजों को पढ़ाता हूँ 2018 में, 15, 16, 17, 18 में, तब केसेस थे 27,000, 28,000। ये 1 लाख से ऊपर जाने लग पड़े। वजह क्या है? वो लुकमा हलाल में इतनी ताकत है कि औलाद फिर खुद ही तकसीम कर लेती है। ठीक है, बानो आपा का जुमला कोट कर दूंगा, वो कहा करती थी, बंदा हराम नहीं खाता, हराम बंदे को खाता है। तो जहां भी हराम है, लेकिन बच्चे भी तो खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा, बस इज manage इट नहीं किया नॉर्मल होता। कि एक बच्चा है वो कहे कि मेरी माँ या मेरा बाप मेरे साथ ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक हर, आई डोंट लाइक। कॉमन है मेरे साथ, तो मेरे पास तो केसेस आते हैं काउंसलिंग के तो जिसमें मुझे इस माँ बाप पे, की काउंसलिंग लेकिन करनी इस पड़ती पे है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें अपनी माँ पसंद नहीं है, तुम्हें अपना बाप पसंद नहीं है, तुम आज कह रहे हो कि माँ बाप ने किया ही क्या है मेरे लिए, जिन्होंने तुम्हें रातों को पाला। क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, तो मुझे पता है कि हाउ टफ इट इज। तो आपको लगता है कि ये दिस आप इज नॉर्मल? सोचें कि क्या जुर्म उन्होंने कर दिया होगा कि एक फितरती मोहब्बत, जो पितरी मोहब्बत है, वो भी खत्म हो गई माँ बाप ने। हाँ, कुछ ऐसा किया होता है, कोई ऐसा जुल्म किया होता है जिसका उन्हें भी नहीं पता होता कि हमने क्या कर दी। कोई ऐसा स्नब किया होता है, किसी की शख्सियत मस्क की होती है, कईयों को तबाह करके रख दिया होता है माँ बाप। लेकिन लोग कहते हैं कि माँ बाप ऐसे कैसे कर सकते हैं? माँ बाप, माँ तो जो है वो बहुत मोहब्बत देखिए, उनका करती है। दर्जा, हुक्म ये है कि किसी भी हालत में उनका अदब करें, लेकिन वो है तो इंसान ही ना, उनको परफेक्ट तो नहीं आप कह सकते। तो मेरा वैसे भी बच्चे आते हैं, जी मेरे माँ बाप ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ, मैं कहता हूँ उनसे डिस्कस करो, वो जी नहीं मानते, और किसी एक ऐसे पॉइंट मैं कहता हूँ अगर नहीं मानते फिर करो जो करना है। वजह क्या है कि तुम पे यहाँ शरीयत, ये हमने सोच लिया कि शरीयत लगती है, नहीं समझ में आई। जैसे हमारे बुजुर्ग थे ना, तो एक शख्स उनके पास बैठा, तो उसने ना अकीक पहना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये क्या पहना हुआ? कहते जी सुन्नत है। उनका उतारा रखा, कहते और बढ़िया सुनता ने, वो भी पूरियां कर। यानी हमने सिर्फ अकीक को ही सुन्नत क्यों बना लिया? इसी तरह हमने समझा कि हर बात फॉलो करनी है, लेकिन एक कम अज कम तकाजा एक शऊर का, अकल का, फहम का, एक क्रिटिकल माइंड का है जो अल्लाह ने दिया है। देखें, आखिरकार अल्लाह ने जवाब आपसे लेना है, कब्र आपकी अपनी है, मंजिल आपकी अपनी है, जिंदगी ने खत्म होना है, जवाबदेही आपकी अपनी है, तो उसको देखें। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।